اسی پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. میں ایک گاؤں میں گیا, جلسہ ہو رہا تھا غیر مقردوں کا, بڑا شور تھا, اشتہار لگے ہوئے تھے, اہل حدیث کانفرنس. میں ویسی تعزیت کے سلسلے میں گیا تھا, کوئی پروگرام پہلے نہیں تھا. بڑا شور مچ رہا ہے, آؤ یہ تمہیں ہدایت سے مسائل بتاتے ہیں, ہم بخاری سے بتائیں گے. یہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں, ہم ترمذی سے بتائیں گے. یہ تمہیں بہشتی دیور سے بتاتے ہیں, ہم ابو داؤد سے مسائل بتائیں گے. قرآن حدیث سے, قرآن حدیث سے, قرآن حدیث سے. میں نے 2-3 لڑکے کالج کے بلائے, ان کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا ہے مولوی صاحب سے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. وہ کہے گا جاموس. جاموس تو لکھ لینا. اب انہیں کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام. ٹھیک ہے, چلے گئے. اور میں نے کہا پہلی جو کارروائی ہو ایک لڑکا بتا رہے ہیں, باقی 2 بیٹھے رہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے, باری باری ہے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ جی بھینس کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس نے کہا جاموس. نے کہا ٹھیک, میں لکھ لوں ذرا. لکھا. اب جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں جس میں لفظ جاموس آیا. قرآن پاک میں تو نہیں ہے. معلوم ہے قرآن میں اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر نہیں. حدیث شریف پڑھے, بخاری شریف کی. اس نے کہا دیکھو تم شرارت کرنے آئے ہو. تب بالکل شرارت کرنے نہیں آئے, یہ تو ہماری ضرورت ہے. بھینس کا دودھ پینا ہے, گوشت کھاتے ہیں, لسی پیتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم پوری کر رہے تھے بہشتی زیور سے, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس حلال ہے. اب آپ نے اعلان کر دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے, تو صبح آپ کو پتا ہے کہ سارے مسلم نماز تو پڑھتے نہیں, لیکن دودھ اور چائے تو سارے پیتے ہیں نا. تو پہلی ضرورت ہماری صبح کو یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, حلال حرام کا تو پتا ہونا چاہیے نا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہر آدمی نمازی ہو یا غیر نمازی اس کی ضرورت ہے. صبح ہم نے دودھ چائے وغیرہ پینی ہے, دہی کھانا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کالج کے لڑکے ہیں, جائیں گے نہیں, تو اس نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ سپیکر بند کر دے گا. سپیکر بند کر دیا اس نے. کبھی سچی بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے, بتانا چاہیے, لوگوں کو چھپانا چاہیے کہ میں نے بتا تو دیا نا. کہتے اس طرح نہیں, آپ سپیکر کھولیں اور 10 مرتبہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں. وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہوگی. کہ جب آپ قیاس کو مانتے ہیں تو اہل قیاس ہوئے نا, کیوں لوگوں کو دھوکہ دے تو ہم اہل حدیث ہیں, آپ تو اہل قیاس ہیں. خیر یہ کالج کے لڑکے تھے, ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر قیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے؟ کہ گائے پر. نے کہا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے, مقیس اور مقیس علیہ میں, وہ کیا ہے؟ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, اس کے بھی 2 کان ہیں, اس کے بھی 2 کان ہیں. تو لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اگر قیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی. تو اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں. اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا, تو آپ کی بیوی اس قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس قسم کی مشابہت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا. تو 2-3 غیر مقلد کھڑے ہوئے, مولوی صاحب کو اسٹیج سے اتار دیا کہ بس کرو, خام کا بےزتی کروائی آپ نے, اور کہا وہ کچھ نہیں آتا. وہ ایک لڑکا آ گیا, باقی 2 بیٹھے رہے وہاں. اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی. میں نے اپنی مسجد کا اسپیکر کھولا, میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے, جلسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہل قیاس نکلے ہیں, اہل قیاس. اس لیے کل میں سب حنفی سے دوستوں سے عرض کروں گا کہ کل صبح انہیں ملے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس السلام علیکم. وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا. دوسرے مولوی صاحب سپیکر پر آئے, لکھا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس, حدیث. ٹھیک ہے سناؤ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے.
भैंस ना डार से शिकार करती है ना पंजे से, इस हदीस से साबित हो गया कि भैंस हलाल है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हदीस सुना दी हमें। ये फरमाया कि आपने जो गधा रखा हुआ है वो डार से शिकार करता है या पंजे से करता है, वो भी हलाल होना चाहिए ना। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने का हाँ बुखारी शरीफ में हदीस है कि जंगली गधा हलाल है, जंगली गधा हलाल है। अब मैं स्पीकर पर कह रहा हूं कि भाई इसको समझाओ, मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल कर रहा है, इसको भैंस और गधे की तमीज नहीं है। वो कहे ये धोखा दे रहा है, मैं सिर्फ जंगली गधा हलाल कर रहा हूं। तो मैंने कहा जो घर वाला है उसने शिकार खेलना शुरू कर दिया है, बस खामोश हो गया। फिर तीसरे मौलवी साहब खड़े हुए कि नहीं भी हदीस से तो साबित नहीं होता, कियास ही है हमारे पास। क्या कियास है कि जिस जानवर के सुम चिरे हुए हैं ना खुर, वो जानवर हलाल है, ये इल्लत है कियास की। तो मैंने कहा फिर खंजीर भी हलाल होगी, उसके सुम भी चिरे हुए थे खुर। अब उसके बाद वो बैठ गया आराम से, उनका जलसा खत्म हो गया। फिर मैंने स्पीकर खोलकर लोगों को समझाया कि इस वक्त समझ आती है कि फुक़हा ने कितना बड़ा काम किया है। उनका कुरान पाक में 4 जानवरों का जिक्र है, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी का। मुजतहिदीन ने इनसे मुश्तरका इल्लत निकाली है जुगाली करना। तो मैंने कहा एक कायदा बन गया किताब और सुन्नत से कि जुगाली करने वाला जानवर हलाल है, जो नहीं करता वो हराम है। अब आप पूरी दुनिया के जानवर पूछे जाए, लोमड़ी हलाल है, नहीं हराम है, वह जुगाली नहीं करती। भैंस हलाल है, हाँ हलाल है, जुगाली करती है। गीदड़ हलाल है, नहीं हराम है, जुगाली नहीं करता। तो अंदाजा लगाएं कि एक ऐसी इल्लत निकाल ली कि पूरी दुनिया के जानवरों का मसला हल हो गया। इसी को कहते हैं फिका और तफक्कुर।